حرجا مما قضيت ويسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين۔ ہم نہ اللہ کو پہچانتے تھے، نہ جنت دوزخ کا ہمیں معلوم تھا، نہ ہمیں جزا و سزا کا پتہ تھا، نہ ہمیں عبادات کا پتہ تھا۔ ایک شخص آیا، اس شخص نے ندا لگائی کہ اے لوگو، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی تمہارا مقدر بن جائے، تمہیں نسخہ کیمیا میں بتاتا ہوں، اس نسخہ کیمیا پہ عمل کرو گے دنیا اور آخرت سنور جائے گی، کامیابی و کامرانی اور عزت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اس شخص کا نام نامی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب ہم نے محمد علیہ السلام کی تصدیق کی، اس کے بعد جو کچھ محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو ماننا ہمارے ایمان کا جز بن گیا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن گئی، اور قیامت والے دن وہ خسارے والے لوگوں میں شامل ہیں۔ دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے سرفراز کیا، اس کے پیچھے اللہ کے رسول کی وہ تربیت شامل ہے جو انہوں نے اپنے اصحاب کے لیے کیا تھا۔ جب تک اللہ کے رسول کے عظیم صحابہ دین حق پر محمد کی تربیت کے ساتھ آگے چلتے رہے، مسلمان دنیا کے اندر عروج حاصل کرتے رہے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح بھی دی، عزت بھی دی۔ اور جب مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا دامن چھڑا لیا، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ دنیا کا ہر شجر، ہر حجر ہمیں ڈرانے لگا۔ وہ قومیں جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار برسی تھی، ان کو دنیا کے اندر ذلیل قرار دیا تھا، وہ لوگ ہمارے اوپر حکمران بن گئے، اور یہ سلسلہ عرصہ دراز تک چلتا رہا۔ اللہ کے رسول ایک نظام ہمیں دے کر گئے تھے کہ اے لوگوں، اس دنیا کے اندر جیسے اللہ تعالیٰ کے قوانین کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق چلتی ہے۔ ستارے ہیں، ہوا ہے، پانی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے برستا ہے اور چلتا ہے۔ الغرض کہ اللہ کی بادشاہی پوری کائنات کے اندر ہے، پوری کائنات میں کوئی اللہ کی بادشاہی کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ تمہیں بھی چاہیے کہ تم اللہ کی بادشاہی کا نظام دنیا کے اندر قائم کر کے سرخرو ہو جاؤ۔ تمہیں بھی چاہیے کہ تم دنیا اور آخرت کی بھلائی کو حاصل کرنے کے لیے میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، جیسا میں کہوں اس کے اوپر تم عمل پیرا ہو جاؤ۔ جان لو کہ کامیابی اسی کا نام ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لو، اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید ہمیشہ کرتے رہو۔ وہ یہی بتایا اللہ سبحانہ و تعالی نے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محمد علیہ السلام کہہ دیجئے اپنے ان لوگوں سے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، مجھ سے محبت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور جان لو کہ اللہ رحم کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کے اوپر آج اگر ہم عمل شروع کر دیں، دنیا کے اندر فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری نوع انسانیت کو ایک درس دے کر گئے تھے جس کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو۔ آج امت مسلمہ کا نقشہ ہم نے بگاڑ دیا۔ آج دنیا کے اندر مسلمان مختلف فرقوں میں بٹ گئے، ان گنت فرقے ہیں، ہر شخص اپنی ڈفلی بجاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کے زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم اسلام دینا، کہ آگاہ ہو جاؤ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا، دین کا تمہارے اوپر اتمام کر دیا، تمہاری یہ دین اسلام کو پسند کر دیا اور تمہارے لیے اسلام دین منتخب کر لیا۔ اس کا معنی واضح ہے، کوئی بڑا فلسفہ جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر پورا ہو گیا۔ اس دین کے اندر کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ایک ذرہ برابر اس کے اندر کمی کرے یا بیشی کرے، یا زیادتی کرے یا کمی کرے، کیونکہ دین نام ہے اللہ کے کلام کا اور محمد علیہ السلام کے فرامین کا نام دین ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص کسی اور چیز کو دین سمجھتا ہے اس مغالطے سے نکل آئے۔ جمعہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم جو بات سنیں اس کے اوپر اپنے دل کو آمادہ کریں، جو بات کہی جا رہی ہے وہ کس کی طرف سے ہے، اس کا مصدر کیا ہے، اس کی بیسس کیا ہے۔ یاد رکھیے انسان کی فلاح کے لیے قرآن کافی ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اتقبل قلب اطہر کے اوپر قرآن نازل ہوا اور قرآن کے مطابق عمل کر کے ہمیں بتلایا، وہ کافی ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تدلوا بما تمسک، لن تدلوا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، بما تمسکتم بہا، بما جب تم ان دو چیزوں کو پکڑ لو گے، تھام لو گے، وہ کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ جب ان دو چیزوں کو آپ تھام لو گے یہ تمہاری ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ دوبارہ سن لیجئے، اللہ کے رسول کا کلام ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کے رسول کی نصیحت ہے اور وصیت ہے کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں میں۔ تیسری چیز کا ذکر نہیں کیا جو ہم نے اوپر اپنے لازم کر دی ہے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری اللہ کے رسول کی سنت مطہرہ ہے، اللہ کے رسول کے فرامین ہیں، اللہ کے رسول کا عمل ہے، اللہ کے رسول کی وہ باتیں ہیں جو اگر کسی نے کہیں تو اللہ کے رسول سے منع نہیں کیا۔ یہ تین چیزیں سنت، اور یہ تین چیزیں آپ کی زندگی کو درست کرنے کے لیے کافی ہیں، مزید تیسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ گروہوں میں بٹی ہوئی ہے، اور امت مسلمہ کے اندر انتشار ہے، اختلاف ہے، نفرتیں ہیں، بغض ہے، عداوت ہے۔ اللہ کے رسول فرما گئے، اللہ کے رسول کا ایک ایک قول ہمارے لیے سونے سے لکھنے کے قابل ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یاد رکھو امت مسلمہ، اس سے پہلے یہود و نصارہ 71 اور 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، تم 73 فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، تم جو میرے طریقے پہ چلے گا، میرے اصحاب کے طریقے پہ چلے گا، یہی وہ فرقہ ہے، یہی وہ راستہ ہے جو درستگی کا راستہ ہے، یہی وہ راستہ ہے جو جنت میں لے جانے والا راستہ ہے۔
یہی وہ راستہ ہے جو نیکی کا راستہ ہے، یہی وہ راستہ ہے جو ناجی فرقے کا راستہ ہے۔ کون سا راستہ؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کے طریقوں کا تمام سلسلہ جو ہے وہی تمہارے لیے درست راستہ ہے، وہی تمہارے لیے ہدایت کے لیے کافی۔ آج ہر امت مسلمہ کے ہر فرد کے دل کے اندر یہ تمنا تو یقیناً پیدا ہوتی ہے کہ کاش کہ دنیا کے اندر مسلمان ایک جیسے ہوتے، کاش کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہ ہوتا، کاش کہ مسلمانوں کے اندر مسجدیں ایک ہوتی، کوئی نام اس کا اور نہ ہوتا۔ اور وہ کون سی مسجدیں ہوتی جن کتابوں میں قال اللہ قال رسول کی بات ہوتی، تیسری بات نہ ہوتی اس کے اندر۔ اور یاد رکھیے امت مسلمہ کو جوڑنے کا طریقہ صرف یہی ہے اور کوئی حل نہیں ہے۔ میں مثال دے کے بیان کرتا ہوں، اللہ کرے کہ ہمارے دلوں کے اندر یہ بات آ جائے، اللہ کے رسول کی بات پہ ہمارا دل ٹھک جائے، ہمارے دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت جو دلوں میں تو یقیناً موجود ہے، اللہ کرے کہ وہ محبت ہمارے عمل و جوارح بھی بن جائے۔ ہمارے سامنے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، ہمارے دل نرم ہو جائیں، ہمارے دلوں کے اندر کدورت اور نفرتیں نکل جائیں۔ اللہ کے رسول کے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کی تعداد کم و بیش 1,24,000 سے زیادہ نفری تھی ان کی، جب اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے، ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق ان کے اصحاب، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شخص دنیا کے اندر ہمارا نمونہ نہیں بن سکتا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی سنت کے اندر تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے وے آف لائف کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے تم نے چلنا ہے۔ اللہ کے رسول جو بتا دیں اس پہ عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، جس سے منع کریں گے منع ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے اپنے اپنے معاملے بنا لیے تو کامیابی کا امکان بھی ممکن نہیں۔ بات دو چار کی طرح ہے، اللہ کے رسول کو ہدف بنا لو، اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کی بات ماننے کے پابند نہیں ہو۔ ہاں اس کی بات مانی جائے گی جس نے اللہ کے رسول کی دلیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول کا یہ حکم یہ ایسا ہے۔ امت مسلمہ کو جوڑنے کا طریقہ صرف یہی ہے اور کوئی طریقہ نہیں۔ اور ایک اور بات میں کہا کرتا ہوں، ایک تو ہمارے پاس اللہ کے رسول کی ہدایات موجود ہیں، اللہ کے رسول کے احکامات ہمارے پاس موجود ہیں، اور دوسرے ہمارے پاس قرآن موجود ہے۔ یہ یقیناً بہت بڑی بات ہے، لیکن سمجھانے کے لیے ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھائیو، ہم نے اگر اپنی زندگی کو سدھارنا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے قیامت والے دن ان کے ہاتھ سے جام پی لیں، تو اپنے آپ کو درست کرنے کے لائے عمل کیا ہے؟ اصحاب کی زندگی دیکھو، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، ایک راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں، ایک طریقے پہ چلنے والے لوگ ہیں، ایک منہج کو بات کرنے والے لوگ ہیں۔ سب کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت اتنی کریں کہ اللہ کے رسول ہمارے دلوں میں بس جائیں۔ آج اب اللہ کے رسول کی محبت ہر دل کے اندر ہے، لیکن ہم نے کبھی سوچا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو آج فرقے ہمیں دنیا کے اندر نظر آتے ہیں یہ اس وقت موجود تھے؟ تو پتہ چلے گا کہ یہ تمام چیزیں، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، آج اللہ کے رسول ہمارے درمیان تشریف لے آئیں، ایک تو وہ تصور ہے نا کہ جس وقت آپ میلاد کی محفل سجاتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے یہاں تشریف لے آتے ہیں اور آپ کی باتیں سنتے ہیں، پھر ان کے ہوتے ہوئے مولوی صاحب مسلح پہ کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھا دیتے ہیں، ایک تو وہ تصور ہے۔ لیکن صرف میں مثال دینا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول آج ہمارے درمیان تشریف لے آئیں، کیا وہ ہمارے اعمال کو دیکھ کر، ہمارے ناموں کو دیکھ کر، ہمارے مسلکوں کو دیکھ کر، ہماری باتوں کو دیکھ کر، ہمارے طریقے اور منہج کو دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں چھوڑ کے گیا تھا؟ سوچنے کی بات ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول میں پہچان جائیں گے۔ میں نے امت مسلمہ کو ایک امت بنا کے گیا تھا، میں ایک طریقہ بتا کر گیا تھا، میں ایک پلیٹ فارم پہ ایک امام کے پیچھے کھڑا کر کے گیا تھا میں۔ آج امت مسلمہ کہاں گئی؟ وہ لوگ کہاں گئے؟ وہ امت مسلمہ کے فرد کہاں غائب ہو گئے؟
جن کو میں بتا کے گیا تھا کہ دیکھو جب تک تم میری بات مانتے رہو گے کامیاب رہو گے، جب میری بات کو ماننے سے انکار کر کے اپنے ان لوگوں کے پیچھے تم چل پڑو گے جن کے لیے کوئی سند نہیں اتاری، کوئی حدیث کے اندر ان کا ذکر نہیں، کوئی قرآن کے اندر کا ذکر نہیں، لیکن اپنے نام سے ساتھ انہوں نے اپنے گروپ بنا لیے مختلف۔ اگر اللہ کے رسول نہیں پہچان پائیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے، اور بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم آخر کس طرف ہم جا رہے ہیں۔ قیامت والے دن کامیابی کی توقع ہم رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت والے دن ہر شخص اپنے امام کے ساتھ ہوگا، جس کی وہ اتباع کرتا ہے، جس کے نام سے فرقے بناتا ہے، جس کے نام سے گروہ بندی کرتا ہے، اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور بدقسمتی سے دیکھیے جب عقلوں پہ پردے پڑ جائیں تو یہ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ یاد رکھیے جتنے بھی ائمہ اس دنیا کے اندر اس سے پہلے گئے ہیں، ایک تو ان کو امام ہم نے خود بنایا، کسی اللہ نے نہیں بنایا، نہ اللہ کے رسول نے امام بنایا کسی کو۔ اگر اللہ کے رسول کسی شخص کو اپنے بعد امام بناتے، ابو بکر صدیق کو بناتے، عمر کو بناتے، عثمان کو بناتے، علی کو بناتے، طلحہ کو بناتے، زبیر کو بناتے، سعد کو بناتے، سعد بن ابی وقاص کو بناتے، عبد الرحمن بن عوف کو بناتے، لیکن کسی کو امام نہیں بنایا۔ ہاں خلفائے راشدین یقیناً بنے، لیکن کسی خلفائے راشدین کے نام کے اوپر کوئی بندی آج تک پیدا نہیں ہوئی۔ یہ کیسے ہم نے بنا لیے لوگ، خود بہت ساختہ ہم نے کیسی چیزیں گھڑ لی اپنی طرف سے، کس طرح سے گروہ بندی کر کے اتنی شدت سے اس کو بنا لیا۔ اور یہ ان اماموں کے اوپر ظلم ہے جن کے نام سے ہم نے گروہ بندی کی ہوئی۔ تمام ائمہ، چاروں ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ہزاروں نعمتیں کرے، انہوں نے بڑی محنتیں کی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے نام کے اوپر گروپ بندی کرو، کسی یہ نہیں کہا کہ تم میرے مسلک کی بات کرو۔ تمام ائمہ نے یہ بات کھل کے کہی، اور قیامت دن یہ لوگ بری ذمہ ہوں گے تمام ان لوگوں سے جو ان کے نام کے اوپر معاملہ بناتے ہیں، لوگوں کو لے کے چلتے ہیں، گروپ بندی کرتے ہیں۔ وہ گروپ بندی چھوٹی موٹی نہیں ہے، ایک فقہ کے اندر ایک چیز حلال ہے تو دوسرے کے اندر حرام ہے وہ، اور یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن ہم عقل سے کام نہیں لیتے۔ تمام ائمہ نے یہ بات کی ہے، اگر میری بات کے مقابلے میں اللہ کے رسول کی حدیث تمہارے سامنے آ جائے، میری بات کو اٹھا کر دیوار پہ دے مارو۔ آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ یہ میٹھی میٹھی گولیاں نہیں ہیں کہ آپ کو میں تسلی دوں جنت تمہارا حق ہے، کلمہ پڑھ لیا سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر اتنا آسان کام ہوتا اللہ کے رسول کے اوپر مصیبتیں نہ آتی، اللہ کے رسول کے اوپر تشدد نہ ہوتا، اللہ کے رسول اپنے اصحاب کی قربانیاں نہ دیتے، صحابی اپنی گردنیں نہ اترواتے۔ یہ تمام چیزیں محنت طلب ہیں، اور اس وقت کیا معاملہ تھا؟ آسان بات تھی وہ تو، کوئی ان کا معاملہ تو بالکل آسان تھا۔ اللہ کے رسول سامنے موجود ہیں، ان کی بات کی جاتی ہے، اللہ کے رسول کو وہ دیکھتے ہیں، قرآن اترتا ہے، اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے ہیں، حالات بھی نظر آتے ہیں، اسباب نزول بھی سامنے نظر آتے ہیں، ان کو سمجھنا آسان تھا۔ لیکن بعد میں جس وقت فتنے پھیلے، نئی نئی چیزیں پیدا ہوئیں، اور وہ اساس موجود تھی، آج بھی موجود ہے، وہ قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے علاوہ حدیث کا مجموعہ ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن لوگوں نے اس کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اور عجیب بات میں بتاؤں، اللہ کا ایک اور بہت بڑا احسان امت مسلمہ کے اوپر، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کی بات نہیں ہے جو نام نہاد مسلمان ہیں، صرف مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ آج بھی تمام مسلمانوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کے احکامات محفوظ ہیں، اور چاروں مسلکوں والے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی تمام کے لیے متفق ہیں کہ اللہ کے رسول کی بات کا صحیح ترین مجموعہ بخاری ہے، مسلم ہے، حدیث کی 6 کتابیں ہیں، اس کے علاوہ حدیث کا بے تحاشا لمبا چوڑا ایک سلسلہ ہے وہ موجود ہے، لیکن ہم اس میں سے اپنے مطلب کی بات نکالتے ہیں۔ اگر ہم نے جاننا ہو کہ اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے، جس کے بارے میں کسی کو اختلاف نہ ہو، کسی گروپ کو، کسی فرقے کو اختلاف نہ ہو، آسان طریقہ قرآن کی بات اٹھا کے دیکھ لو، کوئی مشکل نہیں ہے قرآن کو سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے ہمارے سمجھنے کے لیے، مشکلات نہیں رکھی۔ وہ قرآن خود کہتا ہے کہ میں آسان نازل کیا ہوں تاکہ لوگ، عام آدمی سمجھ سکے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے موجود ہیں، کسی مسئلے کے اندر بھی آپ اٹھائیے بخاری، اٹھائیے مسلم، دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا۔ وہ دنیا کا کوئی مسئلہ ہو، عبادات ہو، معاشت ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، کوئی معاملہ بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو تمام و کمام اللہ کے رسول کے احکامات مل جائیں گے، اسے کوئی چھپا کوئی سکتا ہی نہیں۔
پھر سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کدھر جاتے ہیں. پھر اللہ کے رسول سے محبت کا وہ دعویٰ کہاں جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے اوپر ہم نے ایڈمنسٹریٹر بنا کے خود کھڑے کر دیے کہ اللہ کے رسول فلاں بات مانیں گے جو ہمارے امام نے تصدیق کی ہے, وہ بات نہیں مانیں گے جو ہمارے امام نے تصدیق نہیں کی. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ منکر حدیث کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے رسول کی حدیث کا انکار کر دے, اور جو اپنے مسلک کی وجہ سے, اپنے امام کی وجہ سے, جو اس نے خود بنایا, اس امام نے اپنے آپ کو کلیم نہیں کیا کہ میں تمہارا امام ہوں, میری بات مانو. انہوں سب نے کہہ دیا ہمارے مقابلے میں اللہ کے رسول کی بات آ جائے, ہماری بات اٹھا کے دیوار پہ دے مارو, اس کے اوپر عمل پیرا ہم کیوں نہیں ہوتے؟ بھائیو یہ بہت بڑا سوال ہے. ہر بندہ غور سے اپنے دل میں جائے, سوچے ذرا کبھی اکیلے میں بیٹھ کے کہ قیامت والے دن میں کس منہ سے اللہ کے رسول کے پاس جاؤں گا. اللہ کے رسول تمہیں کہیں گے, گواہیاں موجود ہوں گی تمہارے پاس کہ تمہارے پاس بات پہنچی, قرآن پہنچا, پہنچ گیا جی. اللہ کے رسول کہیں گے میری حدیثیں تمہارے پاس پہنچی, ہاں جی پہنچی, عمل کیوں نہیں کیا؟ کیوں گروپ بندی میں آئے؟ کیوں آگے تم آگے میرے فرقوں میں بٹ گئے؟ ایک جماعت کیوں نہیں بنے تم؟ اور قرآن کا واضح جیسے آپ کے میں نے تلاوت آپ کے سامنے کی, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں فرقہ واریت میں نہ پڑو. فرقہ کیا ہوتا ہے؟ جو اصل سے علیحدہ ہو جائے. ایک وہ فرقہ ہے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا, جو 1,24,000 صحابہ کا فرقہ تھا. وہ فرقہ کون تھا؟ کون سا تھا؟ کتاب اللہ و سنت. اللہ کے رسول کا حکم ہے اور اللہ کی کتاب ہے, اس کے اوپر منفق فرقہ تھا. وہ فرقہ ناجیہ کہلاتا ہے. آج کل وہ گم ہو گئے. آج کل کہے نہیں سب چیزوں کو چھوڑ کے صرف اللہ کے رسول کی بات کو مانو. کہتا تو غیر مذہب ہے, تو لا مذہب ہے, تیرا مذہب ہی کوئی نہیں, تیرا امام ہی کوئی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر تمام امام نیچے ہیں. کس امام کے؟ جو پوری کائنات کا امام ہے, جو نبیوں کا امام ہے. ان کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اس امام سے آگے کون نکلنے کی کوشش کرے گا؟ جن کو تم کہتے ہو ہمارے امام ہے, وہ تو کہتے ہیں ہم جھک گئے, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. وہ امام کی بات, اللہ کے رسول کی بات تو بہت دور کی بات. وہ کسی صحابی کے بارے میں اپنا تصور نہیں رکھتے, اپنے لکھ گئے وہ لوگ. ہم کسی چھوٹے سے چھوٹے صحابی کی, آخری صحابی کی جوتی کے پیر کے برابر بھی نہیں ہے, یہ کہہ گئے وہ سب لوگ. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں, ہم نے وہ مرنا وہی ہے جو ہمارے امام کہے گا, اس کے علاوہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہمیں سمجھ نہیں آتی اللہ کے رسول کی بات. اور تم نے امام کی بات کو کب سمجھا ہے؟ کبھی تحقیق کر کے دیکھیے کہ امام نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا. میں اگلے جمعے انشاءاللہ, کیونکہ ہمارے افغانستان کے اندر معاملہ بھی اللہ کرے گا کچھ بہتری آ رہی ہے, میں یہ بتاؤں گا کہ ہمارے ملک کے اندر جو علاقے کے اندر جو ہم اپنے آپ کو احناف کہلاتے ہیں لوگ, اس تمام معاملوں کا فقہ حنفی سے کیا تعلق ہے؟ اس تمام چیزوں کا اللہ کے رسول کے عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے؟ اور ہم جو بات ان سے منسوب کرتے ہیں اس کے اندر ان کا کیا تعلق, ان سے کیا ہدایت لی ہے ہم نے؟ میں کہتا ہوں صرف کوئی شخص اپنے آپ کو امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے ساتھ اگر جوڑ دے, سب سے بہتر بات یہ ہے, کوئی اختلاف نہیں اس کے اندر, بشرطے کہ جو کچھ انہوں نے کہا اس کے اوپر عمل کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ امام جو ہے وہ تو امام کے 400 سال بعد کتاب لکھی جائے اور منسوب کر جائے امام صاحب نے کہا ہے. 300 سال پہلے کتاب لکھی جائے, کوئی امام صاحب نے یہ کہا ہے. فتاوی عالمگیری کیا ہے؟ کب بنا ہے یہ؟ مغلوں کے دور کے اندر بنا ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارا حنفیت کی کتاب ہے. حنفیت کی کتاب نہیں ہے وہ. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انشاءاللہ وہ جنتی ہیں, ان کی تعلیمات سنہری اصولوں کے مطابق ہیں. یقیناً اس کے اوپر جو عمل پیرا ہوگا صرف ان کی بات کے اوپر وہ کامیاب ہے, کیونکہ ان کی اتباع, انہوں نے اتباع صرف اللہ کے رسول کی تھی. لیکن ہم نے اپنے نئے ہم نے قصے بنا دیے, نئے ہم دعوے بنا دیے, نئے قصے بنا کے اس اصل جو معاملہ تھا, وہ سنہری زنجیر جو تھی, اسے ہم علیحدہ ہو گئے. بھائیو دعوت اسی کی دی جاتی ہے کہ اے لوگو, اگر واقعی تم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو, اللہ کے رسول کی بات کو حرف آخر جان لو, مان لو, ان کے مطابق زندگی گزارو. تمہاری زندگی کے اندر کوئی کام ایسا نہ ہو خود دل میں ٹڑو کے دیکھو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, اس کے پیچھے اللہ کے رسول کی کیا کیا پیغامات ہیں, کیا احکامات ہیں ان کے, خود دیکھو یہ. اور کیا حرج کیا ہے تمہیں مسلم اور بخاری کے اوپر عمل کرنے میں کون سی چیز روکتی ہے؟ وہ کون سی چیزیں تمہیں روکتی ہے کہ ہم نے یہ حدیث نہیں ماننی, اللہ کے رسول کی بات نہیں ماننا؟ جو نہیں مانتا, ایک بات تو یہ ہے کہ اگنورنٹ ہے بندہ, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, معلومات نہیں ہے, اس کی علمی صلاحیت نہیں کہ وہ سمجھ سکے.
دنیا کے اندر بڑا سیاح ہے, دکانداری کے اندر بہت پڑھا ہے کہ کون سا مال اچھا ملے گا, کیسے ملے گا, سستا کہاں سے ملے گا, یہ اس کو سب پتہ ہے, لیکن اپنے دین کے بارے میں اس کو معلوم نہیں. نماز کیسے پڑھنا ہے اس کو معلوم نہیں, روزہ کیسے رکھنا ہے اس کو معلوم نہیں, حج کیسے کرنا ہے اس کو معلوم نہیں, زکوٰۃ کیسے دینی اس کو معلوم نہیں, طلاق اور شادی کے کیا اصول ہیں اس کو معلوم نہیں. جس کو معلوم نہیں اس کے بعد پھر بھی کوئی عذر ہے, وہ قیامت والے کہہ سکتا ہے یا اللہ میرے پاس پیسہ تو تھا لیکن اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں دین کی تعلیم حاصل کرتا, نہیں کر سکتا. تو ہم آپ کے اوپر اتمام حجت کرتے ہیں کہ دیکھو تمہیں بتا دیا کہ اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے, نماز ہو محمدی, روزہ ہو محمدی, زکوٰۃ ہو محمدی, حج ہو محمدی, زندگی کا ہر کام اس کے پیچھے اللہ کے رسول کی تصدیق ہو, ورنہ سب مردود. اور یہ اپنی طرف سے میں نہیں کہہ رہا, یہ جسارت میں نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, صحیح حدیث ہے, من عمل عملا ولیس علیہ امرنا فهو رد. انتہائی خطرناک بات. من عمل عملا, جس نے کوئی بھی عمل کیا, ولیس علیہ امرنا, اس کے پیچھے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا حکم نہیں, میری تصدیق نہیں, میری مہر نہیں لگی ہوئی, رد, وہ بالکل مردود ہے, اس کو کوئی بھاؤ نہیں ڈالا جائے گا. جتنا سمجھتے ہو بڑے, نمازیں پڑھ رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, تہجد پڑھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن اللہ کے رسول کا طریقہ سامنے نہیں ہے, حدیث کا دلیل اس کے پاس سامنے نہیں ہے, رد, اس کا کوئی بھاؤ نہیں ڈالا جائے گا. یاد رکھو, مغالطے میں بے شک پڑے رہو, اور اگر تم کہو کہ فلاں بندے نے کہا تھا, وہ بندہ قیامت والے دن ہاتھ ہینڈز اپ کر دے گا, اللہ کے رسول میں نے نہیں کہا تھا, یا اللہ میں نے ان سے نہیں کہا تھا یہ کام کرو, یہ خود ہی میرے پیچھے چل پڑے, خود ہی انہوں نے نئے نئے قصے بنا لیے, ہمارے ساتھ نام کے ساتھ منسوب کر لیے, ہماری حکایتیں شروع کر دی, ہماری تعریف و توصیف شروع کر دی, وہ ایسی ایسی تعریفیں کر دی جو عقل میں کبھی نہ آئے. کہ اپنے امام کے بارے میں ایسی بات کہنا کہ 40 سال تک وہ صبح عشاء کے نماز کے اندر وضو کرتے اور صبح تک اسی کے اندر تہجد پڑھ کے فجر کی نماز پڑھ کے گھر آتے. اب یہ باتیں کیا ہیں؟ یہ افراط و تفریط ہے, یہ غلو ہے, یہ محبت کا غلو ہے. ان کو تمہارے غلو کی ضرورت نہیں ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کو تمہاری توصیف کی توریف ضرورت نہیں ہے. ان جو کچھ کیا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اندر وہ اپنا اجر یقیناً پا لیں گے, اور پا لیں گے انشاءاللہ. تم بلا وجہ کے لیے ان کا غلو کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کیا شفاعت کا تمہارا تصور کسی غیر نبی سے ہے؟ کیا سمجھتے ہو کہ کوئی غیر نبی بھی آ کے شفاعت کر کے تم امام بچا لے گا؟ جیسے کہ مشہور کیا ہوا ہے, پل صراط کے اوپر لوگ کھڑے ہوں گے, فرشتے بھی ہوں گے, فلاں ہوں گے, لوگ آ رہے ہوں گے, جا رہے ہوں گے. پیر صاحب کہتے ہیں تم میری بیعت کر لو, تم ایک دفعہ میں تمہیں پہچان لوں, ٹھپا لگا دوں تمہاری کمر پہ, اور جس وقت پل صراط پہ حساب کتاب ہو رہا ہوگا میں ان کو فرشتوں میں باتوں میں لگاؤں گا, تم چپکے سے نکل جانا. یہ باتیں اپنی سے نہیں کہہ رہا, اللہ کی قسم یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان لوگوں نے, لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں بھائیوں. اگر ہم اس کے اوپر عمل نہ کریں, سوچ فکر نہ کریں, سوچ فکر کر اپنی زندگی کو نہ گنائیں, تو یاد رکھو قیامت والے دن آپ کے اوپر یہ بات اتمام حجت بن جائے گی کہ تم تک بات پہنچا دی گئی تھی. بات کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی بات کو حرف آخر مان لو, اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو. اس میں اگر غلطی ہو جاتی ہے, اس میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے, کوئی کمزوری ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو بھلا دے گا اگر ہم نے توبہ کر لی. اس میں جو غلطی کو وہ اللہ تعالیٰ نے راستہ کھلا رکھا ہے کہ میں معاف کر دوں گا. لیکن بنیادی چیز کیا ہے؟ دل میں جذبہ یہ ہو کہ ہم نے صرف جس طریقے سے صحابی رضوان اللہ علیہم کی زندگی تھی, وہ اللہ کے رسول کو حرف آخر سمجھتے تھے, ہم بھی یہی سمجھیں. جس سے کہ ان کا راستہ تھا ہم اسی راستے پہ چلیں, جس راستے سے وہ رکے تھے ہم اس راستے سے رک جائیں. اور ہمارے لیے نمونہ صرف اللہ کے رسول کی ذات ہو اور کوئی شخص ہمارے لیے نمونہ نہ ہو. یہ راستے پہ چلو گے, دنیا اور آخرت دونوں کامیابی آپ کو مل جائے گی. اور دنیا سے نقد فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر اگر ایک اللہ کے رسول کے ساتھ تمام لوگ عہد کر کے چمٹ جائیں, زندگی کا لائے عمل اللہ کے رسول کو جوڑ دیں, تمام اختلاف ختم, تمام فرقہ واریت ختم, تمام گروہ بندی ختم, تمام انتشار ختم, نفرتیں ختم, سب کچھ ختم ہو جائے. اور یاد رکھو, ہم نہ مانیں اس بات کو, لیکن اللہ کے رسول کی پیشن گوئی غلط نہیں ہو سکتی. ان کا ایک وقت ایسا آئے گا, پوری امت مسلمان ان کا ایک قائد ہوگا, ایک نظریہ ہوگا, ایک ایمان ہوگا, ایک عقیدہ ہوگا, ایک منہج ہوگا, ایک راستے پہ وہ چلیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ وہ تمکن عطا فرمائے گا جو میرے خلفائے راشدین کو عطا کیا تھا. امت مسلم کے تمام لوگ ایک گروہ میں ہو جائیں گے, جو نہیں آئیں گے وہ خسارے والے. اس ایک گروہ کے اندر امامت صرف اللہ کے رسول کی ہوگی, امام اعظم کی امامت ہوگی,
اور ایک بات تلخ ہے لیکن آج آخری بات میں کہہ ہی دوں، اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھو کہ تمہارا اگر اللہ کے رسول کے اوپر دل نہیں ٹھکتا تو سمجھ لو عبداللہ بن ابی سے مختلف تم نہیں ہو، مجھ سمیت۔ اگر ہمارے دل کے اندر یہ بات نہیں آتی کہ اللہ کے رسول کی بات نہیں ماننی، عبداللہ ابی بھی یہی کہتا تھا، ظاہری طور پہ کہتا ہے میں اللہ سے اس چیز سے محبت کرتا ہوں لیکن بات نہیں مانتا ہوں۔ آسان بات نہیں ہے بھائیو، غور فکر کے لیے ہے۔ اگر کسی کے دل کے اندر یہ بات جم جائے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، یقین کرو اس کو نیندیں اڑ جائیں گی اس کی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ امت مسلمہ کو جوڑنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، امت مسلمہ جوڑنے کے لیے لائے عمل کیا ہے، وہ طریقہ کیا ہے، وہ کون سے ہدف ہیں جن کو چل کے امت مسلمہ کو ہم جوڑ سکتے ہیں۔ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، ان کی زندگی کو مشعل راہ بنا لو، ان کو اپنے لیے تمام سب سے بڑا اسوہ اور نمونہ بنا لو، اس کے مطابق زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دے گا۔ اور معاملہ اس کے برعکس ہو، خسر دنیا والآخرہ۔ فتوے کی بات نہیں کر رہا میں، اس امت رسول کے اس ممبر کے اوپر میں کھڑا ہوں، جو بات کہوں گا ذمہ داری سے کہوں گا، جو بات کہوں گا وہ صرف آپ سے وہی بات کہوں جو اپنے لیے میں کہتا ہوں، جو اپنی اولاد کے لیے کہتا ہوں، وہی بات کرتا ہوں میں۔ کیا لوگوں اپنے تمام معاملات کو چھوڑ دو، اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق کو جوڑ دو، دنیا اور آخرت کی کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔